جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے۔ انتخابات کے ساتھ ساتھ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اپنے خط کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حالیہ عرصے میں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے۔ اگر آپ انتخابات سے پہلے صرف انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آج جو صدر مملکت صاحب نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو، اسی طرح کا ایک خط جو ہے اظہر مشوانی صاحب کی وائف نے انہوں نے لکھا ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ مانور اظہر جو ہیں، جو وائف ہیں اظہر مشوانی کی، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے اور بتایا ہے کہ میرے جو خامند ہیں ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے یا اغوا کیا گیا اور ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کدھر ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اور اپنے خط کے اندر انہوں نے پوری وہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں اظہر مشوانی لیفٹ ہوم کوئی 2:45 پہ وہ گھر سے نکلے زمان پارک کے لیے، بٹ نائدر ہی ریچ دیئر نور کیم بیک، نہ وہ وہاں پہ پہنچے نہ واپس آئے۔ ہی واز سرچڈ آؤٹ، ان کو ڈھونڈا گیا، ان کو تلاش کیا گیا فیملی کی جانب سے، دوستوں کی جانب سے، لیکن ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے جا کے یہ بھی لکھا the applicant has a firm belief that the husband of the applicant Mr. Azhar Mashwani has been abducted and being detained illegally and unlawfully، کہ ان کو یہ شک ہے اور یقین ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور ان کو کیوں رکھا گیا؟ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے رکھا گیا ہے اور پاورفل لوگوں کی وجہ سے رکھا گیا۔ پورا انہوں نے خط لکھا ہے۔ اب یہ وہ انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہیں جن کا ذکر صدر مملکت نے بھی اپنے خط کے اندر کیا۔ اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو امریکہ کی ایک رپورٹ آئی اس کے اندر بھی پاکستان میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں میڈیا سے ریلیٹڈ ان کا ذکر ہوا۔ اب جو ملک کا صدر، جب ایک ملک کا پریزیڈنٹ اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کو لکھے گا، اور یہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی خط انہوں نے لکھا ہے اور لکھ کے جناب ایک فائل بھیج دی اور وہ فائل جائے گی اور ڈیسک میں پڑی رہے گی، نہیں، لکھ کے صدر مملکت پریزیڈنٹ ہاؤس کی جانب سے، پریزیڈنسی کی جانب سے ٹویٹر پہ چڑھا دیا گیا ہے پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ اس وقت دنیا کی جتنی بھی نیوز آرگنائزیشنز ہوں گی وہ ساری جو ہیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی، اس لیے کہ جس طرح آپ لوگ دنیا بھر کے صدور کو، امپورٹنٹ آفیسز کو، جو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح بی بی سی، CNN، رائٹرز، AP، جتنے بھی ادارے ہیں یہ سب بھی اس طرح کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو صدر ہے اس نے خط لکھا ہے اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کو، اور خط کیا لکھا ہے کہ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور الیکشنز کے حوالے سے۔ اگر انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں تو حسان نیازی صاحب کے اوپر ایک مقدمہ چلایا گیا اور پھر جناب اس میں جب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا، اب کوئٹہ کی پولیس لے کے ان کو کوئٹہ جا رہی ہے، اور وہ جو مقدمہ ہے اس میں ان کے وکیل کہتے ہیں کہ حسان نیازی کا نام ہی نہیں ہے، جو نامعلوم لکھا ہوا ہے کہ چند نامعلوم افراد مبینہ طور پہ صرف اس کی ان نامعلوم میں ان کو ڈال دیا گیا۔ یہ ان کے لائر کہہ رہے ہیں، یہ ان کے والد کہہ رہے ہیں۔ ان کے والد سے میری بات ہوئی ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب سے، بہت زیادہ وہ پریشان تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ حسان کو کس طرح کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں، آیا آپ اس کو جہاز پہ لے کے جا رہے ہیں یا آپ اس کو گاڑی پہ لے کے جا رہے ہیں، خدا را مجھے یہ تو بتا دیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بڑے ناقد ہیں عمران خان صاحب کے۔ آپ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں دیکھ لیں، وہ نظریاتی طور پہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور ان کا اکثر بیانیہ جو موقف ہوتا ہے وہ جو حکومتی موقف ہے اس کے قریب تر ہوتا ہے، نون لیگ کے موقف کے قریب تر ہوتا ہے یا حکمراں اتحاد کے موقف کے قریب تر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو بھی اس موقع کے اوپر نہ کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، وہ انتہائی پریشان ہے۔ پہلے جب ان کا بیٹا اسلام آباد میں تھا تب بھی وہ کافی پریشانی کا شکار تھے، اور اب اگین ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے نہیں بتا رہے کہ کس طرح حسان کو لے کے جا رہے ہیں کوئٹہ، تو مجھے اگر حکومت بتا دے تو کم از کم میں بھی انتظام کر لوں۔ روزے بھی ہیں، رمضان ہے، نیازی صاحب نہ نماز چھوڑتے ہیں نہ روزہ چھوڑتے ہیں، اور اس کے باوجود جناب اس سارے چکر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آبویسلی ان کی پریشانی بھی ہے، لیکن رمضان کے اندر اظہر مشوانی کو غائب کر دینا، رمضان کے اندر سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں، چھاپے، یہ ساری وہ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جن کا ذکر صدر مملکت اپنے لیٹر کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر کوئی پاکستان کا تشخص اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو الیکشنز کی بات ہے اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ صدر مملکت نے جو لکھا ہے خط پرائم منسٹر صاحب کو، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میک شور کیا جائے کہ جناب سب کچھ ٹائم کے اوپر ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صدر مملکت نے لکھا ہے کہ اپنے خط میں لکھا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے
بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتیں متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ اچھا، بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے یا الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ ہمیں کہیں سے تعاون نہیں مل رہا اور ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو وہ بس بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ نہیں، توہین عدالت کی پیچیدگی ہوگی، توہین عدالت کا کیس چل سکتا ہے، آپ کے اوپر بھی چل سکتا ہے، دیگر لوگوں کے اوپر بھی چل سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں عدالت کے اندر یہ معاملہ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو مستعفی ہوئے ہیں وہ بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اس کا وہاں پہ دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر اس کا کیا دفاع پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن کر دی ہے، دیگر لوگوں نے بھی پٹیشن کر دی ہے، ڈفرنٹ جو بار کی آرگنائزیشنز ہیں، وکلا کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی پٹیشن کی ہے۔ اب یہ حکومت انتخابات کرواتی ہے یا نہیں کرواتی یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خود مختار ہے، الیکشن کمیشن سب کچھ کرتا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو پہلے کہتا تھا میں ڈیٹ نہیں دے سکتا، اور اب الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے جو اسکیجول جاری کر دیا، شیڈول جاری کر دیا ہے، اور یہ اور وہ جو ہے اب وہ اکتوبر میں ہوں گے، لیکن اس کے اوپر اب ایک قانونی جنگ ہوگی۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو آئین اور قانون کی بات کرتے تھے اب وہ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں کہ وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوں گے۔ جو صدر مملکت صاحب نے خط لکھا ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی موقف آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی اپنی اوقات اور آئینی دائرے میں رہیں۔ وزیر داخلہ انہوں نے وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ صدر مملکت کا نہیں بنتا، وہ اپنے آئینی اوقات سے باہر ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر جو ہے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو آئینی عہدے پر آپ ہیں اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ترجمان بن جائیں۔ لیکن دیکھیں اس خط کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، کیا اس وقت اظہر مشوانی لاپتہ نہیں ہے؟ کیا مبینہ تشدد کے الزامات نہیں لگ رہے اس حکومت کے اوپر؟ کیا احسان نیازی کو کوئٹہ ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا؟ کس قسم کے مقدمے میں کیا جا رہا ہے؟ کیا اعظم سواتی والا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے تاثر یہ ملتا ہے کہ ملک کے اندر مبینہ طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ باقی جب پچھلا دور حکومت میں تھا اس میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، لیکن حالیہ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے، جس طریقے سے جناب پہلے کہا گیا کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم انتخابات کروا دیں گے، ابھی کہتے ہیں سب کچھ کریں گے انتخابات نہیں کروائیں گے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے عالمی سطح پہ ایک تاثر قائم ہو رہا ہے، ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بیرون ملک سے آپ کو اس طرح کی آوازیں آئیں گی۔ ابھی پہلے امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں، اب امریکہ میں کئی سو ڈاکٹرز ہیں جو ویڈیوز بنا کے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے یا تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں یا مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک پٹیشن جا چکی ہے، لیکن لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اپنے وہاں پہ مقامی نمائندوں کو بھی لکھیں گے، حکومتوں کو بھی لکھیں گے، ان کا ادھر ووٹ بینک ہے اور بڑے انفلوئنشل ہیں، پارلیمنٹ تک، ہاؤس آف لارڈز تک، سینٹ تک، مختلف جگہوں پہ دنیا مختلف ممالک جو ہے اس میں ان کا اثر و رسوخ ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہوگی؟ تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو بحث سیاست کے اندر رکھنی چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور جہاں پہ یہ جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہوں یا اس دور میں ہوں یا کسی اور دور میں ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور حالیہ عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قطعاً جو ہے کسی طور پہ بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئینی اور جمہوری ہے۔ مین ایک ہی ایشو ہے کہ جی انتخابات نہیں کروانے، انتخابات نہیں کروانے کے لیے باقی پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ انتخابات کروا دیں اور آئینی اور قانونی جنگ لڑیں اور ووٹس کو فیصلہ کرنے دیں تو اتنے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔